ہمالیہ قسط نمبر 127۔ ایراوتی کی موت نے شیران پر جو اثر ڈالا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ زندگی میں اب اسے ذرا سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کا ذہن کسی شے کا خواہش مند تھا۔ وہ اپنی ہر نئی جگہ یہ سوچتا تھا کہ کب تک اسی طرح بھٹکتا رہے گا۔ کوئی تو ایسا کام ہو جو اسے ٹھوس حیثیت دے سکے، لیکن ایسا کوئی کام اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ذرا سے کھانے پینے کے لیے اس نے مار پیٹ کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا تھا۔ یہ دوسری بات کہ پولیس اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اتنی دور نکل آیا تھا کہ وہ مجرم وہ جرم جو وہ کر چکا تھا پیچھے رہ گیا تھا، اور اس حصے میں اسے یہاں نہیں پایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا شہر تھا جس کی آبادی بے پناہ تھی۔ بڑی بڑی کشادہ سڑکیں، بڑی بڑی عمارتیں اطراف میں بکھری ہوئی تھی۔ شیران ان عمارتوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی منزل کون سی ہوگی، لیکن کسی سکون کی جگہ بیٹھ کر وہ ضرور سوچنے لگا تھا کہ اس طرح بھاگے بھاگے پھرنا زندگی نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، کہ کوئی ایسی کوشش ہونی چاہیے جس سے زندگی میں کوئی دلچسپی تو پیدا ہو۔ ایراوتی تو مر چکی ہے، اس کے بارے میں سوچنا حماقت ہے۔ بعض اوقات اسے ایراوتی کی یاد پر جھنجھلاہٹ سے لگتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں ایڈن ڈمپل کے قتل کا تہیہ کیا تھا، چنانچہ اس کی تلاش بھی جاری تھی۔ ہر جگہ وہ ایڈن ڈمپل کو تلاش کرتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ چالاک عورت اس طرح تو منظر عام پر نہیں آئے گی کہ لوگ اسے تلاش کر لیں، چنانچہ اب تک وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ یہاں آ کر اسے سب سے زیادہ مالی پریشانیاں اٹھانی پڑی تھیں۔ اس سے قبل اسے ایسے حالات سے نہیں گزرنا پڑا تھا، چنانچہ ان دنوں وہ شدید جھنجھلاہٹوں کا شکار تھا۔ ایک دن ایک بینک کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ لوگ بینک میں آ جا رہے تھے، مختلف طریقوں سے دولت کا الٹ پھیر ہو رہا تھا۔ شیران کے ذہن میں بہت سے خیالات گردش کرنے لگے۔ بینک میں داخل ہو کر اگر کوئی بڑی رقم لوٹ جائے تو کیا حرج ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ایسی کارروائی ہوگی جس سے اسے کامیابی نصیب ہو سکے۔ فطرت سے مجبور تھا، لیکن اب اس کی فطرت میں چالاکی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک بار کسی بینک میں ڈاکہ ڈالا جائے، تاکہ وقتی طور پر چھوٹی موٹی پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ اور اب اس نے اس سلسلے میں اپنے دل میں ایک مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ اسے ایسے ہتھیاروں کی تلاش تھی جو ڈاکہ ڈالنے میں اس کے کام آ سکیں، اور ان کا حصول سوائے مقامی پولیس کے کسی اور سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اب اکثر پولیس افسر اس کی مرکز نگاہ رہنے لگے۔ وہ سنسان سڑکوں پر ایسے پولیس افسروں کو تلاش کرتا تھا جو مسلح ہو، اور ایک دن اس کا کام بن ہی گیا۔ یہ کشادہ سڑک تھی، لیکن اطراف میں درختوں کی قطاریں کھڑی ہوئی تھیں، اور یہاں سے گاڑیوں کو گزرنے کی رفتار بھی بہت سست ہوتی تھی۔ ایک سارجنٹ کی موٹر سائیکل پر سوار اس طرف آ رہا تھا۔ شیران کو اس سے بہتر موقع اور کوئی نصیب نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ سارجنٹ نے موٹر سائیکل کی رفتار سست کر دی۔ اچھا خاصا قوی ہیکل آدمی تھا۔ شیران کے نزدیک پہنچ کر وہ رک گیا۔ شیران نے بڑے احترام سے اسے مخاطب کیا۔ جناب عالی، میں ایک سیاح ہوں، ان علاقوں سے بالکل ناواقف ہوں، کہ آپ براہ کرم مجھے شہر چھوڑ دیں گے؟ شہر یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم پیدل جا سکتے ہو، سارجنٹ نے بے رخی سے کہا۔ وہ تو آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اگر آپ میری مشکل حل کر دیں تو کیا حرج ہے؟ شیران غیر محسوس انداز میں سارجنٹ کے قریب پہنچ گیا۔ سارجنٹ کو اس کی نیت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ سوری، میں ڈیوٹی پر ہوں، تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتا، سارجنٹ نے کہا، اور موٹر سائیکل کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اسے گمان بھی نہیں تھا کہ دوسرے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ شیران کا طاقتور گھونسا اس کی گدی پر پڑا، اور وہ موٹر سائیکل سمیت زمین پر اوندا ہو گیا۔ شیران کو اس وقت اس کے ریوالور سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ نیچے گرتے اس نے 2 ٹھوکریں سارجنٹ کے بدن پر لگائی، اور اس کے بعد ایک ٹھوکر سر پر رسید کر دی۔ سر پر پڑنے والی ٹھوکر نے سارجنٹ کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ شیران نے پھرتی سے اس کا ریوالور اٹھا لیا اور کارتوسوں کی پیٹی بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ اس کا پہلا کام مکمل ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے بعد اسے شہر واپس آنا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے سارجنٹ کی موٹر سائیکل کا استعمال مناسب نہیں سمجھا، اس سے نقصان ہو سکتا تھا۔ سارجنٹ کو موٹر سائیکل سمیت گھسیٹ کر اس نے سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ ریوالور اس نے چھپا کر احتیاط سے اپنے لباس میں رکھ لیا تھا۔ ویسے اسے یقین تھا کہ سارجنٹ ہوش میں آنے کے بعد اس کی تلاش کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ اس سلسلے میں اسے اپنے بچاؤ کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد دفعتاً اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، سارجنٹ کی جیب میں ضرور کچھ نہ کچھ موجود ہوگا۔ اگر وہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو وقتی طور پر مشکل دور ہو جاتی اور کوئی حرج نہ ہوتا۔ کل دن کی روشنی میں وہ اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اس کی تلاش کے لیے سارجنٹ نے کیا کیا اور وہ کب ہوش میں آیا، اس کا تو شیران کو علم نہیں تھا، لیکن وہ اپنے پروگرام کے تحت اپنی کمینگاہ سے باہر نکل آیا۔ اس بینک کا وہ پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا جس میں اس نے اپنی کارروائی کرنا تھی، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بینک میں داخل ہو گیا۔ بینک کا کاروبار معمول کے مطابق جاری تھا۔ ایک مسلح محافظ بینک کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ شیران نے ابتدائی خطرناک پیمانے پر کی، اور اس کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی نے محافظ کا کام تمام کر دیا۔ گولی شیران کے ہاتھ سے چلی تھی،
چنانچہ محافظ کے دل کے علاوہ اور کون سی چیز نشانہ بن سکتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر بینک میں موجود افراد اس خوفناک حادثے سے ہراساں نہیں ہوئے۔ وہ چند قدم بڑھ کر کاؤنٹر پر پہنچ گیا، لیکن کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ایک شخص نے غیر متوقع طور پر ریوالور نکال لیا۔ مجبوراً شیران نے اسے بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس کا ریوالور ہاتھ میں تھا اور وہ تیزی سے اپنا عمل کر رہا تھا، لیکن جس شخص اس پر ریوالور تان کر گولی چلانے کی کوشش کی تھی، اس کا ریوالور نیچے گر گیا اور گرے ہوئے ریوالور کو ایک اور شخص نے پھرتی سے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ مجبوراً شیران کو اس کا کام بھی تمام کرنا پڑا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حاضرین میں جالوں کا تناسب اتنا بڑھ گیا تھا، ورنہ عموماً ایک آدھ گولی چلنے کے بعد باقی لوگ برضا اور رغبت تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دوسرے آدمی کے گرتے مینیجر سامنے آ گیا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی، لیکن شیران جیسا جانور موقع کی نزاکتوں پر غور نہیں کرتا تھا۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ایک گولی شیران کے ہاتھ سے دبی ہوئی پستول سے چلی اور ٹیلی فون کرنے والے کے دماغ میں پیوست ہو گئی۔ اسی وقت ایک اور شخص نے دوسرے ٹیلی فون پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی اور وہ بھی شیران کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 افراد دروازہ بند کرنے کی کوشش میں مارے گئے۔ بہرطور وہ کامیابی سے بینک سے نوٹوں کی گڈیوں کا ایک بڑا تھیلا لے کر باہر نکلا تو اندر 12 لاشیں موجود تھیں۔ اس سے پہلے بھی بینکوں میں ڈاکہ زنی کی وارداتیں ہوئی تھیں، لیکن جس وحشیانہ انداز میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا وہ بے حد خوفناک تھا۔ شیران نوٹوں کی گڈیاں لے کر باہر نکل آیا۔ باہر ہنگامہ ہو رہا تھا، لیکن 2-3 فائر اس نے باہر بھی کیے اور پھرتی سے دوڑتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ لوگوں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن پستول کی گولیوں کے آگے کون رک سکتا تھا۔ شیران اپنی تمام تر مہارت کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ دوڑتا رہا، پیچھے بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس وقت اس کی رفتار بہت تیز تھی اور پھر ایک کار اس کے ہاتھ لگ گئی۔ کار کا ڈرائیور غالباً اس ہنگامے کو دیکھنے کے لیے رک گیا تھا، لیکن اس کا اس طرح رکنا اس کے لیے عذاب بن گیا۔ کار کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ پھر ایک گھونسے نے ڈرائیور کے ہوش و حواس گم کر دیے اور چند لمحات کے بعد کار سٹارٹ ہو کر ہوا ہو گئی۔ پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ بینک میں ڈاکے تو پہلے بھی پڑتے تھے، لیکن جو قتل عام ہوا تھا وہ پولیس کے لیے بھی بدنامی کا باعث تھا۔ چنانچہ آن کے آن میں شہر کی ناکہ بندی کی جانے لگی، لیکن شیران پلک جھپکتے شہر کے دودھ سے باہر نکل چکا تھا۔ کار کے بارے میں تفصیلات نشر کی جانے لگی اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی کارروائی ہو سکتی تھی کی گئی، لیکن شیران تو وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ اندھا دھند کار دوڑاتا رہا، پھر ایک جگہ پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ کار میں پیٹرول زیادہ نہیں ہے۔ پیٹرول بتانے والی سوئی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار نے ایک جھٹکا لیا اور رک گئی۔ اب کار چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ شیران نے اطراف میں دیکھا، پیلی سرسوں کے کھیت تحت نگاہ پھیلے ہوئے تھے۔ اس وقت بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ ان کھیتوں سے نکل جائے۔ چنانچہ وہ سڑک چھوڑ کر کھیتوں کی جانب دوڑنے لگا اور پھر سرسوں کی خوبصورت پودوں کو رونتا ہوا کافی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا وہاں سے دور نکل گیا۔ سرسوں کے کھیتوں کا اختتام ایک بستی پر ہوا جو تقریباً 100 مکانات پر مشتمل تھی۔ شیران نے نوٹوں کی گڈیاں سنبھال کر تھیلے میں رکھی اور بستی کے بازاروں میں گھومنے لگا۔ لوگ اسے اجنبی نگاہوں سے ضرور دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ شیران نے وہاں پہنچ کر قیام کے لیے کوئی جگہ تلاش کی تو پتہ چلا کہ یہاں صرف ایک سرائے ہے جہاں اسے قیام کی جگہ مل سکتی ہے۔ سرائے شیران کے اپنے ماحول کے منظر کی عکاسی کرتی تھی۔ پہاڑوں میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے قہوہ خانے بنے ہوا کرتے تھے جہاں قیام کے لیے جگہ دستیاب ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اس نے وہاں ایک کمرہ حاصل کیا اور اس میں مقیم ہو گیا۔ کچی مٹیوں کی دیواروں کو بنا ہوا یہ کمرہ اسے اپنے ماحول کی یاد دلا رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں اس نے پہاڑوں کی بستی کو یاد کیا، اس کا اپنا قبیلہ، اس کا اپنا گاؤں جہاں اسے زندگی کی ابتدا کی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا۔ یہ دنیا بہت وسیع ہے۔ اس کائنات میں لاکھوں ہنگامے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ان ہنگاموں میں گم ہونے کے بعد انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، لیکن جہاں اسے اپنی زندگی کی ابتدا کی ہوتی ہے وہاں کے خوشگوار لمحے اس کے ذہن کے خلیوں میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ آج نہ جانے کیوں شیران کو ترابزان یاد آیا تھا، اپنی بستی یاد آئی تھی، بستی کے رہنے والے یاد آئے تھے، وہ دوست یاد آئے تھے جو اچھے برے موقعوں پر ساتھ بھی دیا کرتے تھے، لیکن وہ اس کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس وقت جب بادشاہ خان نے اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، یہ تمام دوست ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ شیران کو ان سے شکایت تھی، نفرت کا تصور وہ ابھی تک اپنے ذہن پر پروان نہیں چلا سکا تھا، لیکن آج نہ جانے کہ اس کے دل میں یہ احساس بار بار ابھر رہا تھا کہ اگر ایک بار پھر ترابزان کا رخ کیا جائے تو کیا وہاں زندگی اسے راس آ سکے گی۔ وہاں یہ ہنگامے نہیں تھے۔ وہ لا علم تھا کہ اپنے وطن سے جانے کے بعد وہاں کے پرسکون ماحول میں رہ بھی سکے گا یا نہیں۔ جتنا کچھ اس نے باہر کی دنیا میں دیکھ لیا تھا، اس کے بعد وہ خاموش اور پرسکون بستی پتہ نہیں کیسے لگے گی۔ دیر تک سوچتا رہا۔ دوسری صبح سرائے کے مالک نے اسے کھانا پیش کیا۔ اس کی شخصیت سے وہ کچھ خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا، لیکن شیران نے یہاں اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا۔ اس نے سرائے کے مالک سے بڑی عاجزی سے کہا کہ اس کے پاس بڑا نوٹ ہے، کیا وہ یہاں کھل جائے گا؟ سرائے کا مالک نوٹ لے کر چلا گیا اور پھر کافی دیر کے بعد اس نے واپس آ کر شیران کو اس کے چھوٹے نوٹ پیش کر دیے۔ شیران نے یہاں رہائش کی ادائیگی کی
اور پھر سرائے کے مالک کو اس کے علاوہ بھی کچھ نوٹ دیے۔ سرائے کا مالک خوش ہو گیا، تب وہ اس سے اس بستی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بستی بہت چھوٹی سی ہے، یہاں سے تقریباً 10 میل پیدل چلنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا شہر آ جاتا ہے جہاں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے اور وہاں ٹرینیں آتی ہیں۔ اس شہر کا نام دھرم پور تھا۔ شیران نے معلوم کر لیا کہ دھرم پور جانے کے لیے کوئی سواری مل سکتی ہے، تو اسے پتہ چلا کہ یہاں بیل گاڑیاں چلتی ہیں جو دھرم پورہ تک فاصلہ تقریباً پورے دن میں طے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ شیران نے سرائے کے مالک سے درخواست کی کہ اسے دھرم پورہ تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا جائے۔ بیل گاڑی چلانے والے کو جو بھی رقم طلب کرے گا وہ ادا کر دی جائے گی۔ سرائے کے مالک کو چونکہ کچھ نوٹ زائد ہی مل چکے تھے، چنانچہ وہ مجسم عز و نیاز بنا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی بیل گاڑی کا بندوبست کرنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن شیران اپنے حلیے میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس حلیے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی نگاہ ایک دیہاتی آدمی پر پڑی۔ وہ دھوتی باندھے، کرتا پہنے اور ایک مخصوص انداز کی ٹوپی پہنے سامنے سے گزر رہا تھا۔ شیران کے ذہن میں ایک خیال کل بلایا اور دفعتاً اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب سرائے کا مالک واپس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ بیل گاڑی تیار کی جا رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں بیل جوت لیے جائیں گے اور بیل گاڑی والا یہاں سرائے پر پہنچ جائے گا۔ تب شیران نے اس سے کہا، تمہارا نام کیا ہے بابا؟ چندن ہے سرکار۔ تو پھر چندن بابا تم میرے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی؟ میں کیا پوچھوں سرکار، مجھے تو لگتا ہے آپ بڑے آدمی ہیں۔ یہ سچ ہے چندن، میں ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، گوپال ہے میرا نام، لیکن یہ بہت بڑا آدمی مجھ سے نفرت کرتا ہے کیونکہ میں ذرا لاؤبالی فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے لباس اور حلیہ جو تم دیکھ رہے ہو اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں اس کی نگاہوں سے بچ سکوں، لیکن اس لباس میں مجھے بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے جیسا ایک لباس میرے لیے مہیا کر دو۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں چندن بابا، مجھے کہیں سے اپنے جیسا لباس لا دو اور پیسوں کی تم پرواہ نہ کرو، یہ نوٹ رکھ لو۔ اتنا بڑا نوٹ سرکار، اب تو اس کا کھلا بھی نہیں مل سکے گا ہمیں، تم یہ پورے کا پورا رکھ لو، بس کہیں سے مجھے لباس لا دو۔ چندن بابا کے لیے 100 روپے کا نوٹ اتنی بڑی حیثیت رکھتا تھا کہ اس کے حواس گم ہو گئے۔ گرتے پڑتے وہاں سے نکلا اور اس وقت واپس لوٹا جب لباس اس کے ہاتھ میں تھا، کھدر کا کرتا اور دھوتی، دیہاتی قسم کا جوتا اور ایک ٹوپی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے یہ کرتا شیران کی جسامت کے لحاظ ہی سے حاصل کیا تھا اور اس کا اندازہ وہ لگا کے گیا تھا۔ شیران کو اس انداز میں دھوتی باندھنے میں کافی دشواری پیش آئی۔ چندن بابا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے ٹھاکر جیسے تم دھوتی باندھتے ہی نہیں۔ ہاں چندن بابا، میں پتلون وغیرہ پہنتا ہوں، لیکن اب اپنے لباس میں آنا چاہتا ہوں۔ ہم تمہاری مدد کریں، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ شیران نے سرائے کے مالک کی مدد سے دھوتی باندھی، کرتا پہنا۔ ہر چند کے لباس اسے بڑا مزہ کا خیز لگ رہا تھا، لیکن وہ زندگی میں ہر قسم کی تفریحات کرنے کا عادی تھا، چنانچہ اس نے بآسانی اس لباس کو قبول کر لیا۔ ٹوپی پہن کر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ایک چھوٹا سا آئینہ کمرے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت چندن بابا اندر آ گیا۔ وہ بولا، مالک، بیل گاڑی آ گئی ہے۔ او چندن بابا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ چندن بابا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں محبت کے آثار ابھر آئے۔ بڑے گبرو جوان ہو مالک، کسی بہت ہی بڑے خاندان کے لگتے ہو، نظر نہ لگ جائے تمہیں، ٹیکا لگا دوں؟ لگا دو بابا، اگر تمہارا خیال ہے تو وہ بھی لگا دو۔ چندن بابا نے اس کی پیشانی پر تلک لگا دیا۔ تلک لگانے کے بعد شیران نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اس کا کہکا نکل گیا۔ یہ قبائلی جوان اس لباس میں کتنا مزہ کا خیز نظر آ رہا تھا، اس کا اسے خود ہی اندازہ تھا، لیکن چندن بابا اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیوتا اس کے سامنے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیل گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ اپنے حلیے سے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ آسانی سے پہچانا نہ جا سکے گا۔ بیل گاڑی سفر کرتی رہی۔ بیلوں کی رفتار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ راستے میں بیل گاڑی والا دماغ چاٹے جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے سنائے جا رہا تھا۔ شیران کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی گردن مروڑ کر پھینک دے، لیکن پھر اسے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہر جگہ کی کیفیت مناسب نہیں ہوتی، چنانچہ اس نے بیل گاڑی والے کی بکواس برداشت کی، اور ویسے بھی 10 میل کا فاصلہ جو نہایت سست رفتاری سے طے ہو رہا تھا، طے کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی جاتی تو ذہن پر یہ خیالات کی الغار ہو جاتی۔ اس طرح بیل گاڑی والے کی بک بک بھی غنیمت تھی۔ خدا خدا کر کے 10 میل کا فاصلہ طے ہوا اور بیل گاڑی شہری میں داخل ہو گئی۔ بیل گاڑی کے مالک نے اسے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا، پھر وہ اپنا کرایہ لے کر سلام کر کے واپس چل پڑا۔ شیران ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا لے بالکل مقامی لوگوں کی مانند ریلوے پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے یہاں موجود لوگوں سے ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ایک ٹرین اب سے 2 گھنٹے بعد اسے دہلی جانے کے لیے مل جائے گی۔ دہلی کے بارے میں شیران کی معلومات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا جتنا زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ سفر کر لیا جائے بہتر ہے۔ یہ سفر اسے کم از کم پولیس کی نگاہوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر 2 گھنٹے بعد جب ٹرین آئی تو وہ ٹکٹ لے کر اس میں سوار ہو گیا اور اب وہ دہلی کی جانب رواں دواں تھا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حسین چاندنی تحت نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔
ایڈنا ڈمپل پرسکون انداز میں کار ڈرائیو کرتی رہی۔ سڑکیں سنسان تھی، اکا دکا پیدل چلنے والوں کے یا ایک آدھ تانگے کے علاوہ یہاں اور کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے کار اس جگہ روک دی جس کا تعین وہ دن ہی میں کر چکے تھے۔ یہ کار وکٹر مورلے نے کہیں سے حاصل کی تھی۔ اس نے اس کار کی چابی ایڈنا ڈمپل کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کار لے کر اس مخصوص جگہ پہنچ جائے اور وہاں کار کھڑی کر دے۔ اس کے بعد وہ خود ایک مینارہ عمارت کے پاس اس کا انتظار کرے۔ وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن ایڈنا کو وکٹر مورلے جیسے شخص سے واقف تھی۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اب تک وکٹر مورلے کے جال میں پھنس چکی ہوتی، لیکن ایڈنا جانتی تھی کہ مورلے پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ عین ممکن تھا کہ مورلے اپنے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ رکھتا ہو۔ بات تو صرف حماقت ہی تصور کی جا سکتی تھی کہ وہ ایڈنا کو اپنی زندگی بھر کا ساتھی بنانے پر غور کرے گا۔ البتہ اس بات کے امکانات تھے کہ وکٹر مورلے نے دہلی میں جس شخص کے آنے کا تذکرہ کیا تھا وہ وہیں موجود ہو اور وکٹر مورلے سے مورتی کے بارے میں گفتگو کر چکا ہو۔ بہرطور اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو ایڈنا ڈمپل خود بھی اتنی محدود نہیں تھی کہ ہیروں کی فروخت کا کام نہ کر سکتی۔ ہاں، اگر مسٹر پیٹر فاکسن واقعی دہلی میں موجود ہیں تو پھر ہیرے فروخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ پیٹر فاکسن کی شخصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کار اس نے مخصوص جگہ روک دی جہاں ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی۔ یہاں کار روکنے کے بعد اسے عمارت کی طرف جانا تھا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ کار سے اترنے کے بعد اس نے کار لاک کی اور اپنے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنا شروع کر دی جہاں رہ کر وہ مورلے پر نگاہ رکھ سکے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ مورلے عمارت کی طرف جائے گا اور وہاں اسے تلاش کرے گا۔ اس بات کا امکان تھا کہ مورلے اسے یہاں چھوڑ کر کار ہی لے اڑے اور پھر ہوٹل کا رخ ہی نہ کرے۔ ہوٹل میں ایڈنا ڈمپل نے مورلے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک اور کارروائی بھی کر ڈالی تھی جو خاصی دلچسپ تھی۔ اسے یقین تھا کہ مورلے کو ابھی اس کا علم نہیں ہو سکا ہوگا۔ بہرطور اس نے ایک درخت کی آڑ تلاش کر لی۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ مورلے پر نگاہ رکھ سکتی تھی، بشرط یہ کہ اس کا اندازہ درست ہو۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی۔ وہ مورلے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ مورلے اس وقت مندر کے محافظ کی حیثیت سے وہاں موجود ہوگا اور اپنی کارروائی کرنے میں مصروف ہوگا۔ چنانچہ وہ انتظار کرتی رہی۔ اس نے کار ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ لاک کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف کے دروازے کا ہینڈل کھول دیا تھا تاکہ بوقت ضرورت اسے کار میں داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ وہ آرام سے اپنی جگہ انتظار کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد اسے ایک سایہ کار کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ایڈنا ڈمپل کے ہونٹوں پر پوری طرح مسکراہٹ پھیل گئی تھی، گویا اس کا اندازہ درست تھا۔